وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اس اعتبار سے کہ دنیا میں جتنا بھی انعام مل جائے اس انعام کے کم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کتنے عرصہ زندہ رہے ہوں گے؟ اگر اوورال ان کی زندگی کا سپین دیکھیں تو 40 سال کی جو جدائی ہے اس کے بعد 40 سال کا وہ والا انعام تو نہیں ملا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ تو ابھی باقی ہے، جو بہتر ہے اور نہ ختم ہونے والا بھی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو نیکوکاری کا بدلہ نہ ملے، یہ نہ ہو کہ ہر شخص یہ کہے کہ میں نے جیل کاٹی ہے تو اب مجھے بھی کوئی پرائم منسٹر کا عہدہ مل جائے یا میں بھی کوئی کونسلر یا وزیر اعلیٰ بن جاؤں، تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا اجر جو ہے وہ تو اصل اجر وہ ہے جو باقی ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو بھی ملنا ہے، آپ کو بھی ملنا ہے ایفرٹ پٹ کرنے سے۔ اب ظاہر ہے کہ پوری اس سرزمین میں قحط پھیل چکا ہے، شام تک یہ قحط والا معاملہ ہے، اور شام میں جب قحط پھیل گیا تو اسی دوران ہر جگہ خبریں تو پہنچ گئیں کہ بھئی مصر جو ہے وہ ایک سیولائزڈ جگہ ہے، جس طرح یہاں پہ بھی لوگوں کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یورپین ملکوں کی طرف اور امریکہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں ضائع کر دیتا ہے جو فالتو پیدا ہوتی ہے۔ اتنی وہ محنت کرتے ہیں، گندم بھی اگا رہے ہیں، اور تو اور چھوڑ دیں سعودی عرب گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری زمین اگانے والی تھی، سونے کی چڑیا تھی یہ جگہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ہمیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں نہیں آئی تھی، انہیں پتا تھا یہاں زمین اگاتی ہے، اور یہ تو سدا بہار ملک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اتنی زیادہ آبادی اس طرف ہے۔ یہ دنیا ایسے ہو جائے اگر امبیلنس ہو جتنی دنیا یہاں پہ آباد ہے، کیونکہ صدیوں سے لوگوں نے لرن کیا ہے۔ یورپ میں کس نے جا کے رہنا تھا؟ یورپ آج جو کھا رہا ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کا کھا رہا ہے۔ وہاں تو اس طرح کی صورتحال نہیں کہ زمین اگاتی ہو، نہ موسم وہ فیوریبل ہے کہ وہاں پہ وہ اگا کے اپنا کھا سکے۔ کوئی جو کچھ بھی کر لے، بہرحال کھانا تو اس نے زمین کی اجناس میں سے ہی ہے نا، جو انسان کی ضرورت ہے۔ انسان نے آئی فون تو نہیں کھانا، سامسنگ کا فون تو نہیں کھانا، لیکن وہ دیکھیں اتنا سا ٹیلی فون آپ کو بیچتے ہیں، سیل فون بیچتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ وہ 1 سال کی نہیں کئی سالوں کی گندم آپ سے لے لیتے ہیں، ٹیکنالوجی کا وہ کھا رہے۔ تو بہرحال یہ اس علاقے کی خوبی ہے کہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے۔ تو اس زمانے میں مصر کو ایڈوانٹیج تھا دریائے نیل کا، اور دنیا میں ایک سیولائزڈ ایک وہ نیشن بھی تھی۔ اس حوالے سے دور دور تک یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسا بندوبست کیا ہوا ہے، یا یہ خبر نہ بھی پہنچی ہو تب بھی اس حوالے سے تو پتا تھا کہ وہاں جانے سے کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو جائے گا۔ ان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو اگر بھوکے ہی مرنا ہے تو تھوڑی ایفرٹ کر کے مرے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی شام سے مصر کا سفر اختیار کرتے ہیں اپنے والد کی اجازت سے، اور انہیں بالکل نہیں پتا کہ اس وقت مصر کا حاکم ہمارا اپنا بھائی ہے جس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا تھا، ورنہ تو شاید وہ وہاں سے نکلتے بھی نہ کہ شاید ہمیں وہ سزا نہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے روئے سخن اس کی طرف موڑ دیا ہے کہ وہ بھائی نکل پڑے ہیں گندم کی تلاش میں۔ کوئی نگاہ مار کے انہوں نے گندم نہیں اگائی ہے، کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے۔ چند دانوں کی محتاجی ہے ہر انسان کو، خواہ وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کی اولاد ہو، جو سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ تو انسان کے ساتھ تو یہ کمزوری اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہوئی ہے، ایک کھانے پینے کی کمزوری، دوسری ٹائلٹ کی کمزوری، جو کھایا اس کو نکالنا بھی ہے، تیسری نیند کی کمزوری، بغیر سوئے ہوئے آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے،
چوتھی بڑھاپے کی کمزوری جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر آنا ہی آنا ہے. اور پانچویں الٹیمیٹ کمزوری کہ آپ نے مر جانا ہے. اور یہ 5 کی 5 کمزوریاں اوور کم اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، جنت میں ہوگی. جو بخاری مسلم میں آیا کہ نہ موت آئے گی، نہ بدحالی آئے گی، نہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، اور ہمیشہ 30 سال کی عمر رہے گی، اور ہمیشہ کی زندگی. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا میں کمزوری تھی وہ آخرت میں ختم. نیند بھی نہیں ہے، ٹوائلٹ بھی کوئی نہیں. بخاری مسلم میں آئے خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم. اور بھوک بھی نہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھوک نہیں ہے تو کھانے کا مزہ کیوں آئے گا؟ کھانے کی لذت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کھانے میں لذت رکھی ہوگی، وہاں پہ انسان لذت کی وجہ سے کھا رہا ہوگا، کیونکہ بھوک بھی ایک کمزوری ہے. جنت میں بھوک نہیں ہے. اور ٹوائلٹ میں جانا کھانے کے بعد آپ کو یہ فکر لگ جائے کہ پتہ نہیں اب کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، یا پیٹ خراب نہ بھی ہو تب بھی ٹوائلٹ جانا ایک مشقت والا کام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. ایک ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم، پھر آپ جناب کھانا پینا شروع کرتے ہیں. اور جو آپ کھا رہے ہیں اس کو فنا بھی کوئی نہیں. جیسے ہی آپ انگوروں کا گوشہ توڑیں گے دوبارہ سے اتنا ہی اگائے گا، اور توڑنے کی بھی ضرورت نہیں. جو خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، خدام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. میرا خیال ہے جو کوئی الٹیمیٹ سوچ سکتا ہے نا اس دنیا کی زندگی میں، اس سے بڑھ کر ہے. اسی لیے تو سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے. اور یہی آیت نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں جنت میں رکھی ہیں چھپا کے، کہ جن نعمتوں کا گمان بھی کسی کے دل پہ نہیں گزرا، کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی بھی نہیں، کسی کان نے سنی بھی نہیں، کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا، کوئی امیجن بھی نہیں اس کو کر سکتا. یہ تو صرف مثال کے لیے ہوتا ہے نا، فروٹ، حوریں اور یہ سارے معاملات، یہ صرف سمجھانے کی حد تک ہے. جو اصل معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، آپ کی سوچ سے زیادہ. میں تو صرف اس تصور کے ساتھ ہی حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ کو موت ہی نہیں آنی، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے. آپ کو بڑھاپا ہی نہیں آنا، آپ سے رب نے کبھی ناراض ہی نہیں ہونا، باقی ساری چیز تو بعد میں. یہی جو انسان کے لیے ایک ٹینشن ہے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے میرے ساتھ، کیا کرے گا؟ ہمیشہ کی زندگی مقدر. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. لیکن دنیا کے اندر تو بہرحال یہ آپ نے مشقت اٹھانی ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اٹھانی پڑی. اور اس میں جو ایک اور لطیف سا اشارہ جو میں آبزرو کرتا ہوں اپنی زندگی میں، کہ اگلا زمانہ کتنا مبارک دور اس حوالے سے ہوتا تھا. باقی تو ہمارے دور کی کئی خوبیاں اس زمانے کی خامیوں کے اوپر حاوی ہیں، لیکن یہ جو ایک خوبی تھی کہ انسان کی ٹوٹل مشقت 2 وقت کی روٹی ہوتی تھی، بس اگایا، کھایا، اللہ کو یاد کیا، رات کو سو گئے. ٹھیک ہے. آج ہماری ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، اور وہ ضروریات بھی اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں تو 80% ان کاموں کے اوپر آپ کے بجٹ کا لگ رہا ہے، ہر گھر کے بجٹ کا، جس کو ہم اوائڈ بھی کر سکتے تھے. اگلے زمانوں میں تو یہ معاملات نہیں ہوتے تھے، لیکن آج وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. اور پھر دیکھیں جس علاقے میں آپ ہیں وہیں آپ اگائیں گے اور کھائیں گے، دیٹس آل. دوسرے علاقے میں رہنے والے لوگ وہ اپنا اگائیں گے اور کھائیں گے. یہ نہیں ہے کہ عام جو ہے وہ ملتان سے چل پڑا ہے اور یہاں جیلم میں اس نے پہنچنا ہے، اسلام آباد میں پہنچنا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے. جیلم میں جو اپنا فروٹ اگتا ہے، جو ان کو سوٹ کرتا ہے، وہ کھائیں، تازہ کھائیں. اس لیے آپ کو قرآن میں جو واقعات ملتے ہیں باغات سے متعلق، کھیتیوں سے متعلق، وہ اس لیے کہ یہی انسان کی ٹوٹل زندگی ہوا کرتی تھی.
یہ تو چند 100 سال کی گیم ہے جس میں یہ سارے کا سارا معاملہ تلپٹ ہوا ہے، ادروائز پوری انسانی ہسٹری وہ تو اسی طریقے سے سادگی سے ہی گزری ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ اب تو ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ روٹی تو اس میں سے ایک بہت چھوٹا فیکٹر رہ گیا۔ آپ کیلکولیشن کریں کہ آپ جو کھاتے پیتے ہیں نا، اگر آپ اس کی ویلیو نکالیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ شاید 20% بھی مشکل سے بنے، 80% اور معاملات کے اندر۔ مطلب آج کے دور کے اندر بجلی کا بل کتنی بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے، گیس کا بل، مکانوں کے کرائے، انٹرنیٹ کا خرچہ، نئے نئے موبائل فونوں کی لت پڑی ہوئی لوگوں کو، پھر سواریاں، اتنی مہنگی سواریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بجٹ کا میجورٹی حصہ ان کاموں میں جا رہا ہے کہ جو آج سے چند 100 سال پہلے تصور ہی، بلکہ آج سے 100-150 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں تو ان میں سے بہت کم چیزیں ہیں جو ہمارے یوز کے اندر ہوتی تھی۔ بس روٹی کے گرد ہی ساری زندگی گھومتی تھی۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس آنے سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ٹوٹل زندگی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی، ٹوٹل کائنات یہی تھی ان کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ آیت نمبر 58 سے نیکسٹ رکوع بھی سٹارٹ ہوگا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے پاس آنا انشاءاللہ تعالی یہ بھی ڈسکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔